راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، یہ موسم بہار ہے اور میرا یہ پسندیدہ موسم ہے، یقیناً سبھی کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے بزرگ جو ہیں اس موسم کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ پونگر کا موسم ہے۔ پنجابی کا یہ لفظ ہے پونگر، یعنی اس میں ہر ایک چیز جو ہے وہ نئی ہو جاتی ہے، کمپلیں نکلتی ہیں، پتے نئے آتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اور اسی طرح سے جو انسانی جسم ہے اس میں بھی اس کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر اپنی خوراک بہتر کرتے ہیں، ہم صبح کی سیر کرتے ہیں، بالخصوص ان دنوں میں، تو ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یوں ہوتا ہے کہ جیسے خون نیا بن رہا ہے، اور ہم ایسے تازہ دم ہوتے ہیں اس موسم میں کہ پورا سال پھر ہم بڑے اچھے سے کام کرتے ہیں۔ خدا نے یہ دن جو ہیں ایک تحفے کے طور پر ہم سب کو دیے ہیں۔ یعنی ان دنوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے، جس طرح سے جنوری کا مہینہ گزرا انتہائی سخت سردی میں، تو اب اگر خدا نے ہمیں موسم بھی سازگار دیا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کام مکمل کریں۔ آنے جانے کے حوالے سے ہم معذرت کرتے رہے بہت سے دوستوں سے کہ جناب ہم نہیں آ سکتے، بہت مشکل ہے، اتنی سردی میں ہم سفر نہیں کر سکتے۔ تو اب وقت ہے، ان دنوں میں ضرور آپ سفر کریں، ایک دوسرے سے ملے جلیں۔ اسی طرح سے گھر کے رکے ہوئے کام ہم اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ دن چھوٹے تھے، سردی بہت زیادہ تھی۔ اب موسم سازگار ہے، اگر گھر کی رینوویشن کا کام ہے تو وہ بھی ان دنوں میں ہمیں کروا لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے لیے یہ دن بہت اہم ہے، چونکہ آگے گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور سخت گرمی میں اصحاب جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم زیادہ دیر پڑھیں۔ ابھی وقت ہے ہم مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ۔ ابھی تو ویسے بھی امتحانات ہو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان دنوں میں امتحانات ہوتے ہیں جن میں ہم تر و تازہ ہوتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے، ساتھ ہی ساتھ ماحول اور موسم کی اس طاقت کو استعمال کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، خدا کا نام لیتے رہیں اور اپنے کام کرتے رہیں۔ خداوند ہمیں برکت دے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اور جس طرح سے آپ کو لکھوایا گیا تھا انعامی مقابلے کے لیے سوال، تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دن تھوڑے رہ گئے، جلدی سے آپ کھوج لگائیے، جواب لکھیے اور ہمیں بھیج دیجئے ہمارے اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ کال یا میسج کے لیے آپ فون اٹھائیے اور ملائیے 0316 74 77 655، یعنی 03167477 PCRM فیصل آباد کے نام سے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے PCRM TV کے نام سے، اور ہم منتظر رہیں گے آپ کی طرف سے فیڈ بیک کے۔ سوال ایک دفعہ پھر سے نوٹ فرما لیجئے کہ قرارداد لاہور کس سیاسی جماعت کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوئی؟ جواب یقیناً آپ جان بھی چکے ہوں گے اور جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے،
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیے۔ خیر، یہاں پر ہم بات کرتے ہیں قرارداد لاہور کی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اسی مہینے میں، اسی خوبصورت موسم میں ایک کتنے بڑے کام کا آغاز ہوا۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ خدا کی طرف سے یہ دن نعمت کی طرح ہے، تو آئیے پھر اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اپنے اپنے کام اچھے سے سر انجام دیں، رکے ہوئے کاموں کو پھر سے شروع کریں، اور جن جن حلقوں میں ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہمت کریں، آگے بڑھیں، ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ تو جناب، باتیں ہماری جاری و ساری ہیں۔ یہاں پر ہم سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرشمے، پھر ہم سنیں گے گیت، اور اس کے بعد شامل کیے جائیں گے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ سامعین، پروگرام قدرت کے کرشمے میں آج ہم بھڑ کے زہر کے طبی فوائد کے بارے میں جانیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے لیے کیا فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نقصان دہ یا خوفناک محسوس ہوتی ہیں، وہ در حقیقت حیرت انگیز فوائد کی حامل ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال بھڑ ہے، جس کا ڈنگ اور زہر عام طور پر تکلیف دہ، زہریلا اور خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ بھڑ کے زہر میں کئی ایسے حیاتیاتی مرکبات موجود ہیں جو مختلف بیماریوں کے علاج میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ بھڑ کا زہر ایک پیچیدہ قدرتی مرکب ہے جو کہ مختلف پروٹینز، پیپٹائڈز، انزائمز اور کیمیائی مادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب بھڑ کسی جاندار کو ڈنگ مارتی ہے تو یہ زہر جسم میں داخل ہو کر مخصوص خلیات اور نظاموں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ زہر عام حالات میں انسان کے لیے دردناک اور بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن محدود مقدار اور مخصوص حالات میں یہی زہر ادویاتی خصوصیات اختیار کر لیتا ہے۔ سامعین، قدیم انسانی دور کے دوران مصر، یونان اور چین میں شہد کی مکھی کے زہر کو علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تاکہ گنٹھیا اور دیگر اعصابی بیماریوں کو دور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھی کا زہر طویل عرصے سے کوریا میں مدافعتی امراض کے لیے روایتی دوا کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ زہر چین کے شہر یونان میں لوگوں کی ایک لوک دوا ہے جو اسے گنٹھیا کے علاج کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کے مطابق اینٹی بایوٹک مزاحمت ہمارے وقت کے سب سے بڑے عوامی مسئلوں میں سے ایک ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہر سال کم از کم 2.8 ملین لوگ اینٹی بایوٹک مزاحم انفیکشن حاصل کرتے ہیں اور 35,000 سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے اسکول آف میڈیسن کے محققین نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے بڑ کے زہر میں پائے جانے والے زہریلے پروٹین سے طاقتور نئے اینٹی مائکروبیل مالیکیولز بنائے ہیں۔ یہ مالیکیول بیکٹیریا کو مارنے والی نئی ادویات کا باعث بن سکتے ہیں جن کی ضرورت اینٹی بایوٹک مزاحم بیماریوں جیسا کہ سیپسس اور تپدق سے لڑنے کے لیے ضروری ہے۔ سامعین، جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بڑ کے زہر میں موجود مخصوص پروٹینز جیسا کہ میلیٹن کینسر خلیات کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ مرکبات کینسر خلیات کی جھلی کو نقصان پہنچا کر ان کی افزائش کو روکتے ہیں، خاص طور پر بریسٹ کینسر، لیوکیمیا اور پروسٹیٹ کینسر کے خلاف مثبت نتائج دیکھنے کو ملے ہیں۔ سامعین، اگر ہم جراثیم اور وائرس کے خلاف مزاحمت کے حوالے سے بات کریں تو بڑ کے زہر میں ایسی قدرتی اجزاء شامل ہیں جو بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ زہر ایسے بیکٹیریا کے خلاف بھی مؤثر پایا گیا جو اینٹی بایوٹک مزاحم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑ کے زہر میں موجود ایک اہم مالیکیول دماغی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے جو کہ دماغی خلیات کے درمیان سگنلز کی منتقلی کو بہتر بناتا ہے، جبکہ الزائمر اور پارکنسنز جیسی بیماریوں میں اعصابی تنزلی کو روکنے میں اس کی افادیت پر تحقیق جاری ہے۔ سامعین، بھڑ کا زہر جسم کے مدافعتی نظام کے ساتھ رد عمل کرتا ہے
اور یہ سوزش کے عمل کو ریگولیٹ کر کے گینٹھیا اور دیگر آٹو امیون بیماریوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کچھ تحقیقات میں اس زہر کو قدرتی پین کلر کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ سامعین، عالمی تحقیقی ادارے اور میڈیکل لیبارٹریز بھڑ کے زہر کو قدرتی دوا کے طور پر ترقی دینے میں مصروف عمل ہیں۔ اگر یہ تحقیق کامیاب ثابت ہوتی ہے تو بھڑ کا زہر آئندہ چند برسوں میں کینسر، نیورولوجیکل اور خودکار مدافعتی امراض کا مؤثر علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ سامعین، اگرچہ بھڑ کا زہر بظاہر تو ایک خطرناک مادہ ہے، لیکن اس میں موجود قدرتی مرکبات کے اندر حیرت انگیز طبی فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک ایسا راز ہے جسے سائنس نے رفتہ رفتہ بے نقاب کیا ہے۔ احتیاط اور سائنسی نگرانی کے ساتھ یہ زہر مستقبل میں انسانی صحت کی بہتری کے لیے ایک انقلابی ذریعہ بن سکتا ہے، جو کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی ہے۔ ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ میں شامل کر رہا ہوں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ ہمیں میسیج آیا ہے ٹکا خان سیال کی جانب سے، جن کا تعلق ہے سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے۔ فرماتے ہیں، محترمہ عظمیٰ یونس صاحبہ، آداب و تسلیمات۔ پروگرام راہ زندگی سنا، بہت اچھا لگا۔ آپ نے آگاہی فراہم کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا دشمن اپنے ہی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ہم اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے اقوال پر عمل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ زبردست پروگرام پیش کیا۔ عظمیٰ یونس صاحبہ سلامت رہیں۔ شکریہ ٹکا خان سیال۔ قلب عباس صاحب ہیں فیصل آباد سے، لکھتے ہیں آکاش ایمینول، ڈائریکٹر PCRM، اور امجد صاحب اور عادل مشتاق صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ جوشوا صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ اور تمام لسنرز۔ لکھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں پر اعتماد ہوں اس کام پر جو PCRM کر رہا ہے، یعنی جو وہ اپنے لسنرز کے لیے پروگرام لے کر آ رہا ہے اور جو وہ معلومات فراہم کر رہا ہے، اس حوالے سے میں بہت زیادہ پر اعتماد ہوں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ پیارے بھائی قلب عباس۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میسج کیا ہے شفاقت باجوہ صاحب نے، ان کے ساتھ ہیں عبداللہ باجوہ، ارہا فاطمہ، مریم شفاقت، شاہین باجوہ، حنان باجوہ، طیب باجوہ اور ورڈ ریڈیو لسنرز کلب چونڈا سیالکوٹ کے تمام ممبران۔ لکھتے ہیں پروگرام راہ زندگی میزبان جوشوا بھائی کی زبانی سنا، بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ویسے بھی جوشوا بھائی کی زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ خوبصورت سے خوبصورت ہی ہوتے ہیں، لیکن آج جو انہوں نے ایک سیکھنے والی بات کہی کہ قرض انسان کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ موضوع شادی بیاہ پر قرضہ لے کر بعد میں اس کو یا اس کے سود کو ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے باقی تمام سلسلے بھی ہیں۔ قدرت کے کرشمے میں خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے پیار سے ہمیں لکھا جناب۔ سب سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ یہ تھے جی آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک۔ پیارے سامعین کی خدمت میں سلام۔ کہیے سامعین، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ اپنی رائے کے ساتھ ہمیں نواز رہے ہیں، اور مختلف آپ کے خطوط اور میسیجز سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی رائے ہمیں دیتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو سراہتے ہیں۔ آج بھی یوتھ ٹاک میں ہم اپنے اس ٹاپک کو جو سٹریس فری لائف ہے یا ٹینشن سے آزاد زندگی ہے، اس ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے اپنے مہمان کے ساتھ مل کر کہ کس طرح سے ٹینشن سے آزاد زندگی ہم اپنی جاری رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے سٹریس کے لیول کو کم کر سکتے ہیں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈز میں کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں 81% جو ہے سٹریس کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی پرسنل لائف کی طرف آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر تقریباً 18% سٹریس جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے، یہ سوچ کر
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے، ان کو اپنے کاروبار میں ہم نے کیسے لے کر آنا ہے، وہ ہماری طرح کیسے محنت کر سکتے ہیں. ہم انہی سوچوں میں پڑے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہماری سوچ کے ساتھ متفق نہیں ہوتے. گھر میں جو انٹیریئر ہوتا ہے، گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ پسند نہیں آتی، وہ ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ان کو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری پسند کی ہیں، اور وہ اس کو ناپسندیدگی کا اظہار جب کرتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں پہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے، پیسہ لگایا ہوتا ہے، اور ایک عرصہ محنت کرنے کے بعد ان کو ہم نے اچیو کیا ہوتا ہے. لیکن بچے کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسپون فیڈنگ. ہم اپنے بچے کو اسپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں، اور بچہ صرف ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک الگ جنریشن سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں اور ہمارا بچہ ایک الگ جنریشن سے تعلق رکھتا ہے. تو وہ دو جنریشنز کا مختلف ہونا، جنریشنل گیپ کو ہم نسلوں کی خلیج بھی کہہ سکتے ہیں. اس خلیج کی وجہ سے بہت ساری بچوں میں بھی سٹریس ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اور ماں باپ میں یہ سٹریس ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اس کا بہترین حل، اسی کو ہم مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مینج کرنا ہے. ایسے ہی ہے. اور بینگ پیرنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مینج کریں، کیونکہ وہ بچہ ہے. اور ترقی یافتہ ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ جب ان کا بچہ 10th گریڈ میں جاتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے، کوئی نہ کوئی جاب اپرچونٹی کو ڈھونڈے اور کرے، تاکہ اپنی لائف میں وہ سروائیو کر سکے، اور اپنے آن پہ وہ کمائے اور سب کچھ کرے، نہ کہ ماں باپ کے پیسے پر عیش کرے یا ماں باپ کے پیسے پر وہ ڈیپینڈ کرے، بلکہ اس کو خود سٹینڈ ہونا ہے، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے. تو اس طرح جب بچے کو 18 سال کی عمر سے یا 15 سال کی عمر سے کام کرنے کی عادت ہم ڈالیں گے، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے گا. آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. امیر کا بچہ بھی وہی کام کرے گا، غریب کا بچہ بھی وہی کام کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، بچہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح سے آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا، آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ میں اپنے بچے کے لیے یہ بھی جمع کر لوں، میں اپنے بچے کے لیے یہ بھی جمع کر لوں، کیونکہ بچہ تو خود جمع کرنے لگ گیا نا اپنے لیے. اس سے آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، اپنی اسکول کی فیس بھی دے رہا ہے، کالج کی فیس دے رہا ہے، اپنے اخراجات اٹھا رہا ہے، اپنے کپڑے خود خرید رہا ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی کچھ گفٹ جو ہے وہ لے کر آتا ہے. بلکہ اگر ہم بچے کے لیے ہم سب کچھ خود کرنا چاہیں تو یہ بچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہم نے تو سدا اس کے ساتھ نہیں رہنا. ایک وقت تک ہم نے رہنا، اور پھر ہم نے اپنا وقت پورا کر کے اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے جانا ہے. اس کے بعد بچہ ہے اور اس کی سوسائٹی اور اس کا خدا، اور بچے کو تیار کرنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے اور ہمارے جانے کے بعد وہ زندگی کے چیلنجز کو فیس کر سکے. ایسے ہی ہے. تو جب وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں ہی کمانا شروع کرے گا، آہستہ آہستہ جب اس کو فکر ہوگی اپنی، اور جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. اس کو بڑے احتیاط سے خرچ کرے گا، وہ اس کو لٹائے گا نہیں جس طرح ماں باپ کے پیسے کو ہم لٹا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ایکسپیرینس کیا ہے محنت کرنے کو، اسٹرگل کرنے کو، اور اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اپنی نیند کی قربانی دی ہے، اپنے سکون کی قربانی دی ہے. تو اس کے اندر میچورٹی آئے گی. جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کو مینجمنٹ کرنا بھی آ جائے گی کہ لائف کو کیسے مینج کرنا ہے، اور سارے مسئلے مسائل یا اخراجات کو کس طرح میں نے اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے. تو اس طرح وہ کیا ہوگا، خود پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائے گا، نہ کہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرے، یا اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے ٹینشن میں آئیں کہ اس کے لیے کچھ کرنا ہے یا اس کے لیے کچھ چھوڑ کر ہمیں جانا ہے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور سامعین کی رہنمائی کے لیے میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اچھی سوچ، شکر گزاری، ورزش کرنا، واک کرنا، اور بہت زیادہ بھاری کھانا نہ کھانا، چادر دے کر پاؤں پھیلانا، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنا، کسی سے زیادہ توقع نہ کرنا، اور کسی پر زیادہ دھیان نہ دینا اور زیادہ اس کے بارے میں نہ سوچنا، یہ سب کچھ ہمیں سٹریس فری لائف دیتا ہے. اور سٹریس فری لائف جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے. ایک آخری بات کہ خدا کی عبادت کرنا بھی ہمیں سٹریس فری لائف دیتا ہے. سو ضرور سامعین ان باتوں کو اپنے مد نظر رکھیں اور ان پر عمل کریں. ہمیں خوشی ہوگی جب آپ ایک سٹریس فری لائف گزاریں گے، اور کسی وقت آپ ہمیں خط لکھ کر بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ
کے لیے یہ پروگرامز کس طرح سٹریس فری لائف گزارنے کا سبب بنے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم اپنے مہمان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آ کر بڑی قیمتی باتیں بتائیں، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک. ہم بات کر رہے تھے آغاز میں کہ کس طرح سے اچھے دنوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس سب کچھ مہیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ہمارے بزرگ استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آج بھی وہ ہمیں یاد ہے. ندی کنارے بہ کے مورخ پار نہ سکیوں بک، آسان تیریاں لگیاں رہنیاں ندی نے جانا سکھ. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے، پڑھا کریں. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ سہولتیں ہمیشہ نہیں رہتی، دن ایسے نہیں رہتے، اور جو وقت ابھی آپ کے پاس ہے، ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیں مطالعہ کو. تو ہم ایسا کیا بھی کرتے تھے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا اجر بھی ہمیں ملا اور ہمیں مل بھی رہا ہے. اور یہی درس ہم سب کے لیے ہے اور ہماری اگلی زندگی کے لیے بھی ہے کہ جب خدا نے ہمارے لیے وقت، حالات اور وسائل کے چشمے بہا دیے ہیں تو پھر ہمارا بھی فرض ہے ہم اپنے ہاتھ بڑھائیں، تھوڑی سی محنت کریں، ان چشموں کا پانی پئیں اور ہم خوب کامیاب ہوں، ہم خوش رہیں، ہم سلامت رہیں اور اچھی اور کامیاب زندگی گزاریں. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق، تیری منت کرتا ہوں سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت دینا. اے خدا قادر مطلق، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا دینا، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی ختم کر دینا. سب سکون میں رہیں، اطمینان میں رہیں، تسلی میں رہیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. جتنے طالب علم ہیں ان پر بھی تیری برکت چاہتا ہوں، جو امتحانات دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، ان دنوں میں خوب پڑھیں اور کامیاب ہوں اور اچھی زندگی بسر کریں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.